باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، کینونیکل کیتھولک چرچ آف کیلٹک کراس پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم اشعیاء دوم کا جو حصہ ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ گزشتہ اسٹڈی کے سیشن میں ہم نے اشعیاء اول، اشعیاء کی کتاب اس کے پہلے باب سے 39 باب تک اسٹڈی کی تھی۔ آج اشعیاء دوم جو ہے وہ ابواب 40 سے 50 تک کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اشعیاء دوم باب 40 سے 50 تک کا تاریخی پس منظر۔ نمبر 1، اشعیاء کی کتاب کے 40 سے 55 باب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بابل میں 539 سے 550 کاف میم میں کسی ایسے نبی نے لکھے جس کے خیالات اشعیاء نبی جیسے تھے، یا پھر اس کے شاگردوں کے گروہ نے انہیں لکھا۔ نمبر 2، تقریباً 550 کاف میم سے ایشیا کے مشرق وسطیٰ نے اپنی تاریخ میں ایک نقطہ انقلاب کا سامنا کیا۔ ایک نئی عالمی طاقت نے اپنا سر اٹھایا جو فارس کے مرکز میں موجود تھی۔ فارس کے بادشاہ کورش کی فوجوں نے ایک ایک کر کے تمام پڑوسی ممالک کو فتح کر لیا، اور بالآخر انہوں نے بابل پر 538 کاف میم پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 3، بہت طاقتور بن جانے کے بعد فارس نے ایک ایسی پالیسی اپنائی کہ وہ جلاوطنوں کو ان کے مختلف ممالک میں بھیجیں۔ یہ افواہ اسرائیلیوں کے بیچ پھیلی جو کہ اپنے آبائی وطن لوٹنے کے لیے پر امید ہو گئے تھے۔ نہمیہ اور عزرا کی کتابیں۔ نمبر 4، امید سے سرشار اسرائیلی خوشی سے چلائے، ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا، وہ خدا جو بچاتا ہے۔ جلاوطنوں کے لیے آزادی کی توقعات کے ساتھ یہ وقت دلوں کی تلاش کا بھی تھا۔ مواد دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیلیوں کے لیے جنہوں نے بابل چھوڑ کر صحرا کے پار اپنے گھروں کو لوٹنا تھا، امید کے الفاظ بولے جس نے انہیں یروشلم کی تعمیر نو کے لیے دلیری بخشی۔ اپنے خیمے کے مقام کو وسیع کر کے اور اپنے مسکنوں کے پروں کو پھیلا، کفایت شاری نہ کر، اپنے رسوں کو لمبا بنا اور اپنی میخوں کو مضبوط کر۔ 54 باب دوسری آیت۔ نمبر 2، خداوند اپنا مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور زمین کی تمام اطراف ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گی۔ 52 باب 10ویں آیت۔ نمبر 3، نام نہاد خداوند کا خادم خدا کے منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کام میں مشغول ہے، لیکن یہ خادم کون ہے؟ کیا یہ اسرائیل کی ساری جماعت ہے یا ایک شخص ہے؟ خیال باہم ہے۔ نمبر 4، ایک اجنبی ملک میں اتنا عرصہ قیام کی وجہ سے اسرائیلی دوسرے لوگوں کے لیے اپنی سوچ کو وسعت دیتے ہیں اور اجنبیوں کا زیادہ گرم جوشی سے استقبال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، خدا کی رحم کے تجربے کے بعد اسرائیل کی جماعت اس امید اور خوشی سے لبریز ہو جاتی ہے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ابھی ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جو زلف ابواب 40 سے 48، رہائی پانے پر خوشی، کورش کے حکم پر اسرائیل جلد ہی رہا کر دیے جائیں گے۔ 43 باب 16ویں سے 21ویں آیت۔
بابل سے رہائی مصر سے رہائی سے بڑھ کر ہوگی۔ دیکھو میں نئی باتیں کروں گا اور اب وہ نمودار ہوں گی، کیا تم اسے نہ سنو گے؟ جزبے ابواب 49 سے 55۔ یروشلم کی تعمیر نو اور دیگر ممالک کی نجات 51 باب، اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ ابراہیم کے ساتھ عہد پورا کیا جائے گا۔ اے میری امتو میری سنو اور میری قوموں میری طرف کان لگاؤ۔ اب ہم اہم نکات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اہم نکات جو ہیں دیکھتے ہیں۔ یہوہ آزادی دینے والا خدا ہے، 40 باب کی 3 آیت۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خدا کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، 40 باب کی 10ویں آیت۔ دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا، اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ خروج 12 باب پہلی آیت سے 15ویں آیت، اور اس کے ساتھ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں متی 3 باب اس کی 3 آیت۔ اچھا، خروج کا باب، اس کے ساتھ آپ 15 باب کی 27 آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ خروج 12 باب اس کی پہلی آیت سے 15ویں باب کی 27ویں آیت تک کا حوالہ ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 40ویں باب کی 11ویں آیت۔ چوپان کی طرح وہ اپنا غلہ چرائے گا، وہ اپنے بازو میں بروں کو فراہم کرے گا اور انہیں اپنی گود میں اٹھائے گا اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ 40 باب کی 28ویں آیت۔ کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند قیوم یعنی خداوند اور زمین کی حدود کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ 40 باب کی 31ویں آیت۔ مگر جو خداوند کے امیدوار ہیں وہ اثر نو طاقت پائیں گے، وہ عقابوں کی طرح پروں سے بلند پرواز ہوں گے۔ خدا نجات دلاتا ہے۔ 41 باب کی 14ویں آیت۔ اے کرم یعقوب، اے گھن اسرائیل، خداوند فرماتا ہے کہ میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا فدیہ کار یعنی اسرائیل کا قدوس ہوں۔ کورش خدا کی مرضی پوری کرتا ہے۔ 41 باب کی 25ویں آیت۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے۔ خادم حصہ اول انصاف سے عدالت کرتا ہے۔ 42 باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت۔ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ غیر قوموں کے لیے اپنی عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی کہ میں خداوند تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا۔ متی 12 باب 15 آیت اور پھر 21ویں آیت۔ لوکا 3 باب 22ویں آیت اور پھر 7ویں باب کی 27ویں آیت۔ گناہ سے رہائی 43 باب کی پہلی آیت۔ نہ ڈر کیونکہ میں نے تجھے رہائی دی اور تیرے نام سے تجھے بلایا، تو میرا ہی ہے۔ 43 باب کی 3 آیت۔ کیونکہ میں تیرا خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا بچانے والا ہوں، اور میں نے مصر کو تیرے لیے فدیہ کیا اور کوش اور سبا کو تیرے بدلے میں دیا۔
43 باب کی 10ویں آیت، تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے، اور میرا بندہ بھی جسے میں نے چن لیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ ہے اسیر واپس آتے ہیں۔ 43 باب کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت، یعنی کہ تم پہلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم کی چیزوں کو نہ سوچو، دیکھو میں نئی باتیں کروں گا اور اب وہ نمودار ہوں گی، کیا تم اسے نہ جانو گے؟ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں رستے بناؤں گا، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں نے اسرائیل کو چنا، یہ جو نقطہ ہے یہ ہے 44 باب کی پہلی آیت سے 3 آیت۔ لیکن اے یعقوب میرے بندے، اے اسرائیل جسے میں نے چن لیا، سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیرا مددگار رہا، کیونکہ میں پیاسے پر پانی اور خشکی پر سیلاب بہاؤں گا اور تیری اولاد پر اپنی برکت انڈیلوں گا۔ اس کے بعد جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ ہے خداوند بادشاہ ہے۔ 44 باب کی 6 آیت، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور رب الافواج اس کا فدیہ دینے والا یوں فرماتا ہے کہ میں اول ہوں اور میں آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ ہے بادشاہ کی ذمہ داری۔ 45 باب کی پہلی آیت، خداوند اپنے ممسوح یعنی کورش سے یوں فرماتا ہے، جسے میں نے دائنے ہاتھ سے پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے سامنے پست کروں اور کمر کھلواؤں، تاکہ اس کے لیے کواڑ کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ 45 باب کی 8ویں آیت، اے افلاک اوپر سے ٹپکو، ہاں بادل صداقت برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات کا پھل لائے اور صداقت کو اگائے۔ 45 باب کی 13ویں آیت، میں نے اسے صداقت کی روح سے برپا کیا اور میں اس کی سب راہوں کو سیدھا کروں گا، یہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو قیمت لیے بغیر اور رشوت لیے بغیر چھڑائے گا۔ عالمی قوتوں کا غرور۔ 47 باب کی 6 آیت، میں اپنی امت سے ناراض ہوا اور میں نے اپنی میراث کو بے حرمت کیا اور انہیں تیرے ہاتھ میں دے دیا، تو تو نے ان پر رحم نہ کیا بلکہ بوڑھوں پر بھی تو نے اپنے جوئے کو بھاری کیا۔ لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ 48 باب کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت، لیکن میں اپنے نام کی خاطر اپنے غصے میں دیر کروں گا اور اپنی حمد کی خاطر تجھ سے رکا رہوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے کاٹ ڈالوں گا۔ دیکھ میں نے تجھے تایا پر چاندی کی طرح نہیں، میں نے دکھ کی بٹی میں تجھے آزمایا، میں اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کروں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے خلاف کفر بکے اور میں اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں خادم حصہ دوم، سب کو بچایا جائے گا۔ 49 باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت، اس لیے میں نے تجھے غیر قوموں کا نور بنایا تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ دائمی محبت۔ 49 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کیا عورت اپنے شیر خوار بچے کو بھول جاتی ہے کہ اپنے شکم کے فرزند پر رحم نہ کرے؟ اور اگرچہ وہ بھول بھی جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ نہ ٹوٹنے والا معاہدہ۔ 50ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں نقطہ، خداوند یوں فرماتا ہے، تیری ماں کا طلاق نامہ جس سے میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں خادم کا حصہ سوم، سنتا اور تابع داری کرتا ہے، یہ نقطہ ہے 50ویں باب کی 4 آیت سے 11ویں آیت تک میں۔
وہ ہر صبح میرے کان کو جگاتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی مانند سنوں۔ مال کے خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ متی 26 باب اور 67 آیت، یوحنا 19 باب اور اس کی پہلی آیت کو بھی اس کے ساتھ حوالہ کے طور پر آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو نقطہ ہے خدا کا لا تبدیل عہد، 51 باب اس کی دوسری آیت، اپنے باپ ابراہیم پر اور سارہ پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب وہ ہنوز اکیلا تھا تو میں نے اسے بلایا اور اسے برکت دی اور اسے بڑھایا۔ 51 باب کی تیسری آیت، یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا اور اس کے تمام ویرانوں کو مطمئن کرے گا، اور اس کے بیابان کو عدن کی مانند اور اس کے ویرانے کو خداوند کی جنت کی طرح بنائے گا۔ 51 باب کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہوتی ہے اور میرے بازو قوموں پر حکومت کریں گے، جزائر میرا ہی انتظار کریں گے اور میرے بازو پر بھروسہ رکھیں گے۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں 52 باب کی پہلی آیت، اے صیون خوشی مناؤ، جاگ جاگ اے صیون، اپنی قدرت سے ملبس ہو، اے یروشلم، اے مقدس شہر، اپنے فخر کا لباس اوڑھ۔ 52 باب کی 8ویں آیت، تیرے پہرے داروں کی آواز ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صیون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے۔ خادم حصہ 4، ہمارے گناہ اٹھاتا ہے، اس عنوان کو کے تحت دیکھتے ہیں 53 باب کی 5ویں آیت، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کو خاطر کچلا گیا، ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ یروشلم کا دلہا خدا ہے، 54 باب کی 5ویں آیت، کیونکہ تیرا خالق ہی تیرا خدا خاوند ہے جس کا نام رب الافواج ہے، میں نے فقط ایک لمحہ کے لیے تجھے جدا کیا پر بڑی مہربانی سے تجھے سمیٹ لوں گا۔ 54 باب اس کی 7ویں سے 8ویں آیت، میں نے فقط ایک لمحہ کے لیے تجھے جدا کیا پر بڑی مہربانی سے تجھے سمیٹ لوں گا، غضب کی شدت میں نے اپنا منہ تجھ سے لمحہ بھر کے لیے چھپایا، مگر ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، یوں خداوند تیرا فدیہ دینے والا فرماتا ہے۔ بھوکے اور پیاسے سیر کیے جائیں گے، 55 باب کی پہلی آیت، اے تمام پیاسو پانی کے پاس آؤ اور جس کے پاس نقدی نہ ہو آؤ۔ 55 باب کی تیسری آیت، اپنے کان جھکاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو تو تمہاری جان زندہ رہے گی، کیونکہ میں تم سے ابدی عہد باندھوں گا، یعنی داؤد کی سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی طاقت، 55 باب کی 9ویں آیت، کیونکہ جیسے افلاک زمین سے اونچے ہیں ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ 55 باب کی 11ویں آیت، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا اسے پورا کرے گا اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ آئے میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ ہم اشعیاء 2 میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جاگو، نجات خدا کی طرف سے آ رہی ہے، یہ وہ صدا ہے جو اس پوری کتاب کی روح ہے۔ جو زلف اپنی آنکھیں کھولو اور وقت کے تقاضوں کو جانو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں جلاوطنی کی جگہ سے لے جایا جا رہا ہے اور وہ سڑک جو تمہیں واپس تمہاری آبائی سرزمین پر لے جاتی ہے اسے صاف کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کرو، جذبے جاگو اور اس پیغام کو اپنے اندر سمو لو
تمہارا خدا کس طرح کا انسان ہے؟ اسرائیل دنیا کے مرکز میں ہو کر تمہارا کیا مشن ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خدا کی عظمت کے علم کو دوسرے ملکوں تک پہنچایا جائے۔ نمبر 2، اسرائیل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچ گیا۔ یروشلم کی تباہی اور بربادی کے بعد اسرائیل نے سب کچھ کھو دیا۔ زمین، سلطنت، عالیشان مکان، ہیکل اور مذہب کا سہارا یہاں تک لگ رہا تھا جیسے خدا کے عہد کو ہٹا دیا گیا ہے، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ خدا نے انہیں بے دخل کر دیا ہے۔ کچھ میں خدا کا بابلیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت پر بھی گہرا شبہ تھا، لیکن ان خیالات میں بھی حزقیال نبی نے انہیں سہارا دیا اور انہیں مضبوط کیا اور موجودہ وقت تک ان کو تسلی دی۔ نمبر 3، یہ خدا ہی ہے جو اس بدلتی ہوئی دنیا کے بیچ تاریخ کا رخ متعین کرتا ہے۔ عظیم بابل اچانک سے مسمار ہوا اور شاہ فارس کورش کی حکومت اب شروع ہوئی۔ اس کے برداشت کے نظام میں جلا وطنوں کو ان کے ممالک کو لوٹنے کی اجازت ملی کہ خدا نے اسے آلے کے طور پر استعمال کیا، اور جیسا کہ نبی نشاندہی کرتا ہے اس نے اپنی الہی قدرت کو ظاہر کیا۔ نمبر 4، اس بات نے ایک دفعہ پھر اسرائیلیوں کے مصر سے بھاگ جانے کے مطلب پر سوچنے پر مجبور کیا۔ جز الف ماضی میں خدا نے انہیں بچا لیا، وہ مکمل طور پر کمزور غلام تھے۔ ایسا پہلے بھی کر چکنے کے بعد خدا آسانی سے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دوسری بار بھی باہر لانے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ جز بے، جیسا کہ ہوشیہ، ارمیا اور حزقیال نے اعلان کیا، ان وعدوں کے وسیلے سے جو ابراہیم کے ساتھ کیے گئے اور موسیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا، اسرائیل خدا کی دلہن اور محبوب ہے۔ بے شک اسرائیل اس سے کتنا ہی بے وفا کیوں نہ ہو، وہ اسے عزیز جانتا ہے، کبھی اس سے بے تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ازل سے اس کی فطرت لا تبدیل ہے۔ کیا عورت اپنے شیر خوار بچے کو بھول جاتی ہے کہ اپنے شکم کے فرزند پر رحم نہ کرے؟ اور اگرچہ وہ بھول بھی جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ 49 باب کی 15ویں آیت میں۔ نمبر 5، بے وفا اسرائیل اب خدا کے عظیم الشان کاموں کا ادراک کرتا ہے اور اس کے رحم کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے۔ دوسری قوموں کے لوگ بھی خدا کے حیرت انگیز کاموں کو دیکھتے ہیں اور دنگ ہو کر وہ اسے تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزمور 137۔ اس طرح اسرائیل خدا کا گواہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، اسرائیل کا خدا واحد سچا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ جز الف خدا تمام شروعات اور اختتام کی وجہ ہے، وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، تمام ممالک اس کے زیر حکومت ہیں۔ جز بے، خدا کائنات کی وسعت اور تاریخ میں ہونے والے واقعات میں رہنمائی کے ذریعے اپنی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کچھ حوالے زبور کے یعنی مزمور کے دیکھ سکتے ہیں۔ 96 مزمور، 97 مزمور، 98 مزمور اور 99 مزمور۔ جو جیم، نبیوں نے واضح طور پر خدا کے اسرائیل کو بچانے کے ارادے کا اعلان کیا اور اب حقیقت کا روپ لینے کے لیے اس کا عمل جاری ہے، لیکن ہاتھ سے بنائے ہوئے نام نہاد خدا بیکار ہیں، کیونکہ ان میں بچانے کی کوئی طاقت نہیں۔ اب یہ نمبر 7 پہ دیکھتے ہیں خدا کا انصاف اور اس کی نجات۔ خدا تمام بنی نوع انسان کو ایک باپ کے پیار بھرے دل سے پیار کرتا ہے، لیکن اسرائیل سے اس کا خاص پیار ہے، لوگ جو دنیا کے مرکز میں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس نے سچائی اور رحم کا ایک خاص عہد باندھا، جیسا کہ اس کا پیار ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ، وہ بار بار دہرائی گئی غلطیوں کو نظر انداز اور معاف کر دیتی ہے، ان کا ازالہ کرتی ہے اور اپنے وعدوں کو بغیر بھولے پورا کرتی ہے۔ یہ خدا کے انصاف کو ظاہر کرتی ہے اور ہم آدمیوں کے لیے نجات۔ 41:14۔
8 نمبر خدا اسرائیل کے درمیانی کے کردار کو اختیار کرتا ہے۔ جو ذلف خدا زمانے میں یہ بات حسب معمول تھی کہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار اپنے خاندان کے کسی ایسے فرد کی ذمہ داری لے لیتا تھا جو ضرورت مند ہو، اور وہ اس کی ضمانت دینے والے کا، بچانے والے کا اور بدلے لینے والے کا کردار ادا کرتا تھا۔ جذبے ذمہ دار رشتہ دار کے لیے ضروری تھا کہ اس کا اس شخص کے ساتھ خون کا رشتہ ہو جو ضرورت مند ہے، اور وہ اس کا ادھار اور قرض اتارنے کا، غلاموں کو واپس خریدنے کا، قتل کا بدلہ اتارنے وغیرہ کا پابند تھا۔ ایسا شخص گوئل یعنی کہ ثالث یا نجات دہندہ کہلاتا تھا۔ جوزیم خدا خود بھی اسرائیل کے لیے ایسا رویہ اپناتا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ خروج اور عہد سینہ کے ذریعے گوئل کا تعلق استوار کیا۔ خروج 6 باب 6 آیت سے 8ویں آیت، اور پھر 15 باب 13ویں آیت، اشعیاء 41 باب 13 سے 14 آیت، اور 48 باب 17 سے 20 آیت، اور 54 باب اس کی 5ویں آیت۔ اور اب وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے۔ ہم یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے خدا کے خاندان کے فرد بنتے ہیں۔ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، متی 12 باب، پھر اس کی 50ویں آیت، غلاطیوں 4 باب اس کی 6 آیت سے 7ویں آیت، یوحنا کا پہلا خط 3 باب کی 1 آیت سے 3 آیت، جو ہمارے گناہوں کا وزن اٹھا کر ہماری خاطر گوائل بنا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، متی 8 باب 17 آیت، رومیوں 5 باب 6 سے 8ویں آیت، عبرانیوں 2 باب 10ویں آیت۔ نمبر 9، تمام لوگوں کی نجات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ دن آ رہا ہے جب نہ صرف چنے ہوئے لوگ بلکہ تمام آدمی اس سچے خدا کی دعوت کو منظور کریں گے، اس کے الفاظ کو سنیں گے اور اس کی شکریہ اور تعریف کے ساتھ پرستش کریں گے۔ 51 باب اس کی 4 آیت سے 6 آیت۔ اے سب قوموں خداوند کی حمد کرو، اے سب امتوں اس کی توصیف کرو، کیونکہ اس کی رحمت اس پر استوار ہے اور خداوند کی وفا اب تک قائم ہے۔ مزمور 117۔ نمبر 10، خدا یقیناً ہمیں نجات دلائے گا۔ خدا کے خیالات انسان کے خیالات نہیں، اس کا کلمہ اس کے پاس بیکار نہیں آتا، بلکہ وہ چاہے اسے پورا کرے گا، بلکہ وہ جو چاہے اسے پورا کرے گا۔ 55 باب کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت۔ 11ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے خادم کی ذمہ داری۔ جو ذلف وہ ایمانداری سے خدا کا کلام سنتا ہے اور خدا اسے پیار کرتا ہے اور اسے اپنی روح سے بھر دیتا ہے، جو اسے سکھاتی ہے، اور وہ تمام اقوام میں بھیجا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسے تکلیف دی جاتی ہے، مگر وہ خود کو خاموشی اور حلیمی سے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ جذبے خدا کے خادم کو سرفراز کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے نور بنے اور زمین کی انتہا تک نجات دلائے۔ جوزیم خدا کا خادم تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے تاکہ اسے راست باز بنائے۔ آزاد مرضی سے کفارے کی قربانی بنتے ہوئے اسے بے عزت کیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے اور مار ڈالا جاتا ہے، اس لیے خدا اسے سرفراز کرتا ہے اور سب لوگ جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ جوزدال خدا کا یہ خادم کون ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق یہ وہ ہے جو خدا کی خدمت کرتا ہے۔ یہ وضاحت اسرائیل کی تمام جماعت پر صادق آئی ہے۔ 48 باب 10ویں آیت، 49 باب اس کی 1 سے 3 آیت۔ لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ وضاحت ایک شخص کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ 50ویں باب کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت، 52 باب کی 13ویں آیت سے 14ویں آیت۔ نمبر 12، اشعیاء 52 باب اس کی 7 میں خوشخبری کے الفاظ نئے عہد نامے میں انجیل بن جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں رومیو پہلا باب پہلی آیت، 10 باب 15 آیت اور 15 باب 16ویں آیت۔ جو ضلف انجیل کا مفہوم جو نجات کی آمد کا اعلان کرتا ہے وہ یہ ہے: ہمارے ثالث خداوند یسوع مسیح کا دکھ، اس کا مصلوب کیا جانا، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ رسولوں کے اعمال دوسرے باب کی 36 آیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابھی جز بے دیکھتے ہیں۔ عہد نامہ جدید میں بہت سی عبارتیں ہیں جو خدا کے خادم کے حوالے سے ہیں۔ یوحنا پہلا باب 29 آیت، یسوع خدا کا برہ کہلاتا ہے، 53 باب 7ویں آیت۔ مرکز پہلا باب اس کی 11ویں آیت، یسوع خدا کا پیارا بیٹا ہے، 42 باب اس کی پہلی آیت۔ لوکا 4 باب اس کی 18ویں سے 19ویں آیت، اور یہ نوشتہ ناصرت میں پورا ہوا، اشعیاء 61 باب اس کی پہلی آیت۔ متی 8 باب 17 آیت، اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں، 53 باب اس کی چوتھی آیت۔ رسولوں کے اعمال 13 باب اس کی 46 سے 47 آیت، دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 49 باب کی 6 آیت۔ لوکا دوسرا باب اس کی 32 آیت، شمعون نے تمام انسانوں کا جلال دیکھا، 42 باب کی 6 آیت۔ مرکز 10 باب اس کی 45 آیت، دکھ کی نبوت کی جاتی ہے، 53 باب 7ویں آیت سے 11ویں آیت کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال 8ویں باب کی 31ویں آیت سے 32ویں آیت، فیلبوس اور حبشیوں کا خواجہ سرا، اس کا کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں، 53 باب۔ نمبر 13، مصر سے نکلنا اور بابل سے رہائی، یہ دونوں واقعات مسیح کے ذریعے نجات کی پیشگی علامت ہے۔ جو ضلف یوحنا اصطباغی نے یسوع کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے اشعیاء نبی کے الفاظ استعمال کیے اور لوگوں کو تیار رہنے کی دعوت دی، وہ دعوت جو آج بھی دی جاتی ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 3 آیت۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، متی 3 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ جزبے، بالآخر ہر چیز مسیح کی دوسری آمد پر تکمیل کو پہنچ جائے گی، تب تک ہماری پاک ماس گزرانی چاہیے اور مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی خبر باقی دنیا تک پہنچانی چاہیے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ آج کی بائبل اسٹڈی کے سیشن میں ہم نے اشعیاء 2 کی اسٹڈی کی ہے، جو ابواب 40 سے 55 تک ہے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم اشعیاء 1 کی اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کو عقل دانائی اور اپنے پاک روح القدس کا مسا بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے سب سے گزارش ہے کہ بائبل اسٹڈی کے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ یہ سب ہم مل کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا، اس کی جو تعلیم ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔